تو قرآن نے بتا دیا کون ہے صدیقہ. قرآن نے بتایا. بنو امیہ کی روایت دکھاؤ گے ہمیں جس نے پیسے دے کے لکھوایا. میں نے پہلے کہا مطالعہ پڑھو تو صحیح. اگر کوئی ایک جابر ظالم زبردستی کوئی بھی آ جاتا ہے نا تو پھر ایسے نہیں بیٹھتا. پھر وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے 100 بہانے، 100 جھوٹ، 100 طریقے، 100 چلاکیاں، 100 صحافی، 100 مورخ، 100 محدث ایک حدیث لاؤ ہزاروں درہم دیں گے. جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی، جھوٹی تاریخ بنائی گئی، جھوٹی کتابیں لکھی گئی، جھوٹے صدیق بنائے گئے، جھوٹے صدیقہ بنائی گئی. اگر اس وقت موجود تھے جن کو لقب دیا جاتا نا حضرت ابو بکر، وہ بھی موجود تھے. صدیق اکبر کہہ دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. مائنڈ نہیں کرنا، محسوس نہیں کرنا. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، نہ گالی دے رہا ہوں نہ میں لعنت کر رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں. اگر علی پیغمبر کے بعد علی، فاطمہ، حسن، حسین کے علاوہ بھی مدینے میں سارے صحابی موجود تھے، ساری امہات المومنین موجود تھی. اگر ان 5 کے علاوہ کوئی وہاں پر سچا ہوتا، صدیق اکبر یا صدیقۃ الکبریٰ ہوتا تو میدان مباہلہ میں جاتا. بس ان 5 کا دانا اس بات کی دلیل ہے کہ بس یہ 5 سچے ہیں. باقی پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے اور اس کے بعد بھی جھوٹ بولتے رہے. صدیق اکبر یا صدیقۃ الکبریٰ بس وہ ہوتا ہے جسے قرآن کہے. جھوٹی روایتوں کے گھڑنے سے کوئی نہیں ہوتا. اس لیے صدیقۃ الکبریٰ بس سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیرب علمہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک ہے.